مسلمانوں کی ابھرتی تاریخ سے پریشان برطانیہ نے اسلامی ممالک میں تخریب کاری اور انہیں سبوتاژ کرنے کے لیے جاسوس روانہ کیے۔ تھامس ایڈورڈ لارنس ان میں سے نمایاں تھا۔ برطانوی انٹیلیجنس کا یہ خفیہ کارندہ عرب باشندوں کا بحروب بدل کر عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور اس کے سرحدی ممالک میں پلوں، سڑکوں اور دوسرے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے تاج برطانیہ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہا اور پہلی جنگ عظیم کے دوران ان ممالک میں گوریلا جنگ کو ہوا دیتا رہا۔ اس کی اولین کوشش تھی کہ اسلامی ممالک آپس میں ملنے نہ پائیں، انہیں اپنے داخلی مسائل میں اس قدر الجھا دیا جائے کہ بین الممالک اتحاد کا سوچنے کی مہلت بھی نہ ملے۔ لارنس آف عربیہ ان سرگرمیوں میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب رہا۔ گوریلا جنگ یعنی پلوں اور سڑکوں کو برباد کرنے کا ماہر لارنس آف عربیہ نے 1888 میں شمالی ویلز کے علاقے ٹریماڈوک میں آنکھ کھولی۔ کہتے ہیں کہ نوجوانی میں فوٹوگرافی کا شوق اسے مشرق وسطیٰ لے آیا۔ اس زمانے میں وہ ماہر آرکیولوجسٹ بھی بنا پھرتا تھا۔ کہتا تھا کہ اسے آثار قدیمہ سے محبت ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سچائی کیا تھی۔ فوٹوگرافی کا شوق اسے مشرق وسطیٰ کھینچ لایا یا وہ اس وقت بھی انٹیلیجنس اداروں کا تنخواہ دار تھا۔ فوٹوگرافی کی آڑ میں ان ممالک کی تمام اہم عمارات اور انفراسٹرکچر کی تصاویر یورپ ارسال کی، جس کے بعد انفراسٹرکچر کو برباد کرنے میں ذرا وقت پیش نہیں آئی۔ ابھی جنگ عظیم اول شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ یوں اس کی ملاقاتیں اعلیٰ حکام سے بھی ہوتی رہیں اور ماتحتوں سے بھی۔ عرب کے درمیان میں رہنے کے لیے اس نے عربوں کی ہر بات اپنائی، ان جیسا چوگا اور دیگر حرکات و سکنات بھی ویسے ہی اختیار کی۔ بڑا سا خصوصی طور پر بنایا گیا خنجر ہر وقت سینے پر لٹکتا رہتا۔ عرب لباس کبھی دل میں جگہ نہ بنا سکا، لیکن مجبوری تھی، نوکری کا تقاضا تھا، ترک نہ کر سکا۔ عرب اس کی اصلیت سے ناواقف تھے، لیکن وہ خود تو جانتا تھا کہ وہ انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی ڈیوٹی پر مامور ایک جاسوس ہے۔ دل میں چور تھا، کسی بھی وقت خنجر کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ ان کے رنگ میں رنگا ہوا ایک عربی لارنس تھا، ایک ایسا لارنس جو عربی بن گیا تھا، کلچر میں رچ بس گیا تھا۔ اس نے 4 سال فوج کی نوکری کی۔ 1914 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد ایک دن ضائع کیے بغیر وہ اپنے کام میں مگن رہا۔ اس کی پہلی تعیناتی قاہرہ مصر میں ہوئی۔ اچھی جگہ تھی، اسٹڈی کرنے کے لیے کافی انفراسٹرکچر موجود تھا۔ وہ 2 برس قاہرہ میں رہا۔ فرانس میں دوران ملازم اس کے 2 بھائی 1915 میں مارے گئے۔ اسے دکھ تھا کہ بھائی ہونے کے باوجود وہ ان کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اسے یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ دونوں بھائیوں کی پوسٹنگ غیر محفوظ دفاتر میں کیوں کی گئی تھی۔ بس چلتا تو وہ انہیں واپس بلا لیتا، لیکن 2016 میں اسے خود بھی کئی خطرناک مشن سر انجام دینا پڑے۔ جون 2016 میں عرب ممالک میں بغاوت کی کیفیت پیدا کرنے میں غیر ملکیوں کا بھی ہاتھ تھا، لیکن لارنس کو ہاتھ کے ساتھ ساتھ ٹانگ بھی پھنسانا پڑ گئی۔ یہ ٹانگ بھی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ جنگ عظیم سے پہلے برطانیہ بظاہر خلافت عثمانی کی پشت پر تھا۔ نومبر 1914 میں جرمنی کی جانب دستے تعاون بڑھانے کی دیر تھی کہ تمام دوستی اور محبت ملیہ میٹ ہو گئی اور برطانیہ خلافت عثمانی کا مخالف ہو گیا۔ بڑھتے ہوئے عرب نیشنلزم کو سنہری موقع جانتے ہوئے اس نے بڑھاوا دینے کے لیے جاسوس بھجوا دیے۔ برطانیہ نے خلافت عثمانی کا نام و نشان مٹانے کی خواہش رکھنے والے تمام رہنماؤں اور ممالک کی جانب دستے تعاون بڑھایا۔ خلافت عثمانی کے اندر بغاوت پیدا کرنے والوں کی حمایت کی، ایک حاکم بھی ان میں شامل تھے۔ برطانیہ کی حمایت و تعاون سے وہاں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہاں بغاوت میں ایک اہم شخصیت کے 4 بیٹے شریک تھے، بلکہ قیادت بھی ان میں سے ایک نے کی۔ برطانیہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان 4 میں سے اگلی قیادت سنبھالنے کا اہل کون ہے، کس لیڈر پر سرمایہ کاری کی جائے۔ لارنس آف عربیہ کو سعودی عرب بھیجے جانے کی پہلی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ کون برطانیہ کے کام آ سکتا ہے۔ لارنس خود شاہ آف عراق کی صلاحیتوں کا معترف تھا۔ جلد ہی وہ اس کا مشیر بن بیٹھا۔ عرب ممالک میں آنے والی کئی تبدیلیوں میں اسی کا ہاتھ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔